أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون صدق الله العظیم۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ جل جلالہ نے تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات سے ایک مضبوط عہد لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ جو میں نے تمہیں کتاب اور حکمت کی دولت سے نوازا ہے تو تم نے کیا کرنا ہے۔ فرمایا کہ اس کے بعد تمہارے پاس اگر کوئی پیغمبر آ جائے، رسول آ جائے، یعنی رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو، تو پھر تم نے اس کے اوپر ضرور ضرور ایمان لانا ہے اور تم نے اس کی مدد ضرور ضرور کرنی ہے۔ پھر اللہ پاک نے ان سے فرمایا کہ اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، کیا تم نے اس کا اقرار کر لیا اور اس بات کی میری طرف سے ذمہ داری تم نے اٹھا لی؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا، تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات نے اقرار کر لیا اور کہنے لگے کہ ہم نے اقرار کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما بعث اللہ نبیا الا اخذ علیہ العہد، کہ اللہ پاک نے کسی نبی کو ایسا نہیں بھیجا کہ جس سے یہ عہد اور یہ مضبوط عہد و پیمان نہ لیا ہو۔ کس بات کی؟ لئن ادرک محمدا وهو حی ان یؤمن به وینصرہ، کہ اگر ان کو نبی پاک رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے اور اس حال میں کہ یہ خود زندہ تھے تو اس پر ایمان بھی لائیں گے اور اس کی مدد بھی کریں گے۔ اور یہ بھی ہر نبی کو اللہ پاک نے حکم کیا کہ اس میثاق کو، اس عہد و پیمان کو اپنی امت سے بھی لے لیں، ان کو بھی اس کا پابند کریں کہ تم نے بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پایا تو تم اس پر ایمان لاؤ گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا شرف اور اعزاز ہے کہ جو کسی اور نبی کو اسے قبل نہیں ملا، کہ اللہ جل جلالہ تمام انبیاء، تمام مرسلین سے عہد لے لے کہ اگر انہوں نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پایا، اس کی زندگی میں وہ آ گئے، تو پھر یہ اس پر ایمان بھی لائیں گے اور اس کے جھنڈے تلے سارے جمع ہو جائیں گے اور ان کے انصار اور اتباع میں سے بن جائیں گے۔ اور اللہ جل جلالہ نے اس کے اوپر گواہی کو بھی قائم کر دیا، اس میثاق اور پیمان کے اوپر، اور خود سے بھی اپنی طرف سے بھی گواہی پیش کی۔ فرمایا کہ فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم بھی گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ رہنے والوں میں سے ہوں۔ کتنا بڑا شرف ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اس کی عظمت اور اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب لیا اللہ نے میثاق النبیین، عہد و پیمان نبیوں سے، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ اس بات پر کہ جیسا کہ میں نے تمہیں کتاب اور حکمت دی ہے، ثم جاءکم، پھر آئے تمہارے پاس، رسول، ایک پیغمبر، مصدق، کی جو تصدیق کرنے والا ہو، لما معکم، ان کتابوں کا اور ان ادیان کا جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن بہ، کہ جب وہ آئے تو تم کیا کرو گے؟ لتؤمنن بہ، تم ضرور ضرور اس پر ایمان لاؤ گے، ولتنصرنہ، اور تم ضرور ضرور اس کی مدد اور نصرت کرو گے۔ قال، پھر اللہ نے فرمایا، اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ واخذتم علی ذلکم اصری، اور اس بات کو میری ذمہ داری پر، یعنی اس کو لے لیا۔ قالوا، کہنے لگے، اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا۔ قال، اللہ نے فرمایا، فاشہدوا، پس تم گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ رہنے والوں میں سے ہوں۔ فمن تولی بعد ذلک، پس جو پھر جائے اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی ہے فاسق،
یعنی اطاعت سے خروج کرنے والے، اطاعت کو قبول نہ کرنے والے۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اللہ کے سامنے سرنگوں ہو گیا، جھک گیا سب وہ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، طوعاً وکرہاً، خوش ہو کر یا مجبور ہو کر۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اللہ ہی کی طرف یہ سب واپس کیے جائیں گے۔ خوش ہو کر کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو خوشی سے اللہ کے تابع دار بن گئے، اپنی خوشی سے اللہ کی رضا، یعنی رضا بالقضاء، اللہ جل جلالہ کی تقدیر پر اس پر راضی رہے اور اسی کے مطابق اللہ کے سامنے جھک گئے اور اپنے آپ کو سرنگو کر دیا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے اوپر آ جاتی ہیں۔ جیسے بیماری کو کوئی پسند نہیں کرتا لیکن ہر آدمی بیمار ہو جاتا ہے، چاہے وہ اللہ کا کافر ہے، منکر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، بیمار وہ بھی ہو جاتا ہے۔ اب اس کا دل نہیں کرتا کہ وہ بیمار ہو جائے، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے وہ مجبور ہے، وہ بے بس ہے، لاچار ہے، اس کا بس نہیں چلتا، تو اس کو کہتے ہیں کرہن۔ کہ کچھ چیزیں ہیں کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو اللہ جل جلالہ کے سامنے خوشی سے وہ اللہ کے سامنے جھک گئے آسمان اور زمین کی مخلوقات میں سے، اور کچھ اپنی مجبوری کی وجہ سے کہ وہ مجبور ہے اللہ کے حکم کے ماننے کے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اللہ ہی کی طرف واپس لوٹنا ہے، ان کو واپس ہونا ہے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائیں اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، اور جو نازل کیا گیا ہے ہم پر، وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، وَإِسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام پر، وَإِسْحَاقَ، اور اسحاق علیہ السلام پر، وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب علیہ السلام پر۔ یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام ہے، صدیق یوسف علیہ السلام کے، اور ان کا نام اسرائیل ہے، اس کو اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ اور اسباط ان کی اولادیں، اولادوں سے مراد یعنی یعقوب علیہ بنی اسرائیل کے جو یعنی اولاد یعقوب علیہ السلام کے جو آگے پھر ان کی اولادیں بنی، ان کو اسباط کہتے ہیں۔ وما اوتي موسیٰ، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا ہے، وہ عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ نبیون، اور دوسرے نبیوں کو جو دیا گیا ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، یعنی ہمارا سب پر ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ بعض رسولوں پر تو ہم ایمان لائے اور بعض کا ہم کفر کر لے، جس طرح یہود اور نصارہ کرتے ہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، اللہ کے تابع ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پسند کرے گا، اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے کوئی ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ دیکھیں، یہ ایک قرآنی نص قاطع ہے کہ اسلام کے بعد، اسلام کے دین کے آنے کے بعد جو تمام ادیان سماویہ کا خاتم دین ہے، یعنی آخری دین ہے، اب اس کے بعد اللہ جل جلالہ اس کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ کسی دین کو قبول نہیں کرتے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ لہذا جو شخص یہ گمان کرے کہ جو یہودی اپنی یہودیت کو مضبوطی سے پکڑ لے اور تورات پر عمل کر لے، اسی طرح سے نصرانی وہ اپنے نصرانیت کو مضبوطی سے تھامے رکھ کے اس کے احکام پر، یعنی انجیل کے احکام کو اپنی زندگی میں لاگو کرے، اس کے مطابق عمل کرتا رہے، تو وہ جنت میں جائے گا مسلمانوں کے ساتھ۔ تو گویا یہ کذب اور ضلال اور گمراہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس صریح اور قاطع دین کے خلاف ہے۔ وہ یہودی اور نصرانی اگرچہ اپنے دین پر وہ اس پر مضبوطی سے اس کو پکڑا رہے، تب بھی اسے یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی والذی نفسی بیدہ لا یسمع بی احد من ہؤلاء،
کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے ان میں سے، یعنی یہودیوں میں سے یا نصرانیوں میں سے، کہ جو مجھے سنیں، میرے بارے میں سن لیں، ان کو پتہ چلے کہ یہ رسول آئے ہیں، ثم لا یؤمن بالذی ارسلت بہ، پھر اس دین پر ایمان نہ لائے جس کو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، الا ادخلہ اللہ النار، مگر اللہ جل جلالہ ان کو جہنم میں داخل کریں گے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کوئی چاہے وہ یہودیت پر ڈٹا رہے، اس پر قائم رہے اپنے دین پر، اور نصرانیت کو فالو کرے، اس سے وہ دین قبول نہیں ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ بہت سارے مستشرقین کہتے ہیں کہ جو یہودی اپنی یہودیت پر آج بھی قائم رہے تو وہ جنت میں جائے گا، تو کوئی ایسی بات نہیں۔ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، اس کا اتباع نہیں کرتا، اس کی شریعت کا اتباع نہیں کرتا، تو اس سے اس کی یہودیت اور نصرانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب اس سے وہ کوئی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، ایک مسئلہ جو ہم نے اپنے استادوں سے سیکھا تھا اور سنا تھا، وہ یہ بھی ہے، ایک مسئلہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات سے ان کی شریعتیں منسوخ نہیں کی جاتی، یعنی ان کو سلب نہیں کی جاتی، ان سے لی نہیں جاتی، کیا ان کو ہٹا دیا گیا، وہ منصب ان کا ختم ہو گیا، یا ان کا شریعت ان کے شریعت کو ان سے واپس لے لیا گیا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ شریعت ان کی موقوف ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تمام انبیاء کرام کی شرائع ان سے جو ماقبل شریعتیں تھیں وہ موقوف ہو گئی، وہ اپنی جگہ رک گئی۔ اور اس کی مثال ہم نے اپنے استاد سے یوں سنی تھی کہ اگر کوئی اس ملک کا بادشاہ دوسرے ملک میں چلا جائے تو اس کی بادشاہت تو ختم نہیں ہوئی، اس کی حیثیت وہی ہے بادشاہوں والی، لیکن وہاں پر اس کا قانون نہیں چلے گا، اس لیے کہ وہاں اس ملک کا اپنا قانون ہے اور ان کا اپنا بادشاہ ہے، اس کے مطابق فیصلے ہوں گے اور یہ بھی اس کے تابع بن کر رہے گا، اس لیے کہ یہ اب نئے جو ہے وہ نئے ملک میں آیا ہے، دوسرے ملک میں، کہ جہاں ایک اور بادشاہ رہتا ہے اور ان کے قانون کو فالو کیا جاتا ہے، ان کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آخری زمانے میں آئیں گے تو ان کی نبوت ختم نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ان کی نبوت موقوف کر دی جائے گی، اس لیے کہ یہاں پر اس امت میں فیصلے جو ہوں گے اور جو نظام چلے گا، جو شریعت چلے گی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہوگی، اس وجہ سے ان کی اپنی شریعت وہ موقوف ہوگی اور وہ بھی اس شریعت کے پابند ہوں گے، اس وجہ سے خود بھی اس کے تابع بنیں گے کہ اللہ پاک نے ان سے عہد و پیمان لیا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ کے دین کی نصرت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نصرت بھی کرتے رہیں گے اور اسی کو دوسرے لوگوں میں پھیلاتے رہیں گے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کس طرح اللہ پاک ہدایت کرے اس قوم کو کہ جنہوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کر لیا، وشہدوا ان الرسول، اور انہوں نے گواہی دے چکے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، وجاءہم البینات، ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ بالکل حق اور سچ ہے، اس پر ان کے پاس واضح دلائل، واضح نشانیاں، معجزات، یہ سب آئے تھے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ پاک ظالموں کو ہدایت نہیں کرتے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، یہ ان کا بدلہ یہ ہے، ان کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، والملائکۃ، اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام مخلوق کے، تمام لوگوں کے، تمام انسانوں کی بھی ان پر لعنت ہے۔ خالدین فیہا، اس لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، اور انہیں مہلت نہیں دی جائے گی، الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر جو اس کے بعد توبہ کر لے، واصلحوا، اور اصلاح کر لے، فإن اللہ غفور رحیم، بس بے شک اللہ جل جلالہ بڑے بخشنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، ثم ازدادوا، ایمان لانے کے بعد پھر کافر بن گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، لن تقبل توبتہم، ان کے توبہ ہرگز ان سے قبول نہیں کی جائے گی۔ یعنی وہ اگر دوسرے گناہوں سے توبہ کریں گے تو ایمان لانے کے بعد اگر انہوں نے کفر کیا ہے، اب ان سے وہ توبہ قبول نہیں کی جائے گی جب تک وہ کفر سے توبہ نہ کر لے، اپنے شرک سے توبہ نہ کر لے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی لوگ ہیں گمراہ۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وهم کفار، اور وہ اس حال میں مر گئے کہ کافر تھے،
یعنی کفر کی حالت میں مر گئے، توبہ نہیں کی تھی، فلن يقبل من احدهم، تو ہرگز قبول نہیں کی جائے گی ان میں سے ایک سے ملء الارض ذهبا، پوری روئے زمین کے بقدر سونا. اگر زمین کے بقدر، زمین جتنا ہے جتنی ہے اس کے بقدر وہ سونا دینا چاہے اللہ پاک کو، تو ولو افتدی بھی، اگرچہ وہ اس کی پیشکش کر لے تو ان سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب دردناک ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یقال للرجل من اہل النار، جہنمیوں میں سے ایک شخص کو کہا جائے گا لو کان لک ما علی الارض، کہ اگر آپ کو جو زمین کے اوپر جتنا کچھ ہے یہ سب آپ کا ہوتا، اکنت تفتدی بھی، کیا اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے آپ اس کو فدیے میں دے دیتے؟ فیقول نعم، تو وہ بندہ کہے گا کہ جی ہاں ایسے ہی کرتا. فیقول اللہ لہ، اللہ پاک ان سے فرمائیں گے قد سألتک ما هو اہون من ذلک، میں نے آپ سے مانگا تھا اس سے بھی سستی چیز، اس سے بھی سستی چیز میں نے آپ سے مانگی تھی. سألتک اللہ تشرک بی شیئا، میں نے صرف آپ سے یہ مطالبہ کیا تھا، یہ آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. فابیت الا شرک، آپ نے بس شرکی کرنا چاہا، شرکی کرتے رہے آپ، اور یعنی شرک سے باز نہیں آئے. تو اب یہ ہے کہ اب آپ کو یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو اس وقت وہ ساری روئے زمین کے اوپر جتنا کچھ ہے سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوگا، لیکن یہ ہے کہ پھر ان سے وہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ جل جلالہ ہم سب کے شرکیہ اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہ شرک بھی ہمارے لیے اللہ معاف فرمائے جس کو ہم جانتے ہیں، اور وہ شرک بھی کہ جس کو ہم جانتے نہیں ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.